رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، کھانا پکایا اور ہمیں بلایا۔ حدیث کے باب میں اس درجے کے اختلاف کو قطعاً قبول نہیں کیا جاتا۔ تاریخ کی کتاب ہو تو 100 بار قبول کر لیتے ہیں، اسی لیے تو حدیث نبوی کی حفاظت ہوئی ہے، اس لیے علم الجرح و تعدیل وجود میں آیا۔ تاریخ کی کتابوں پر جرح و تعدیل کا علم نہیں بنا، کتب سیرت پر نہیں بنا۔ اگر کوئی واقعہ تاریخ کا ہے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، غزوہ حنین کا، غزوہ احزاب کا، حجۃ الوداع کا، آقا علیہ السلام کے سفروں کا واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ، اگر طبری نے اور بات کہہ دی، ابن سعد نے اور بات کہہ دی، واقدی نے اور بات کہہ دی، لفظوں کا فرق آ گیا، تو تاریخ کے واقعے میں لفظوں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، اس میں بنیادی اہمیت اس من حیث المجموع واقعہ کی ہوتی ہے۔ مگر حدیث چونکہ وحی الہی ہے، خواب و صحابہ تک جو چیز پہنچ جائے وہ حدیث نبوی تصور ہوتی ہے، وہ حدیث نبوی تصور ہوتی ہے۔ جس کا رفع صحابہ تک ہو جائے وہ حدیث حکمن حدیث نبوی کے معنی میں آ جاتی ہے، کیونکہ شریعت میں اس کا حکم ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت اسی طرح کی گئی ہے کہ اس میں اگر اس طرح کے تغیرات اختلاط ذہنی کی وجہ سے قبول کر لیے جائیں تو پھر تو احکام شریعت ہی سارے مختل ہو جائیں۔ اور پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے روایت لفظی، ایک روایت معنوی، کہیں کوئی اس کو اس طرف نہ لے جائے، وہ بھی کلیئر کر دوں۔ ایک ہے روایت باللفظ، ایک ہے روایت بالمعنی۔ یہ روایت بالمعنی کے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ جی چلو لفظ کا فرق آ گیا، نہیں بھائی، یہ روایت باللفظ میں بھی اختلاف ہے اور روایت بالمعنی میں بھی اختلاف ہے۔ بعض ائمہ نے کہا روایت باللفظ ہی ہونی چاہیے، وہ روایت بالمعنی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ امام مسلم کا مذہب ہے، امام بخاری کا مذہب ہے، روایت بالمعنی کو بھی قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے اونچے درجے کے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ صحت شرط ہے، اگر لفظ کا فرق ہو گیا تو روایت بالمعنی بھی قبول ہے۔ محدثین اکثر روایت باللفظ کے پیچھے جاتے ہیں، فقہا روایت بالمعنی کو قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں احکام میں شریعت کا استنباط کرنا ہے۔ تو اس پر دو مذاہب ہیں، لفظاً من و عن روایت صحیح ہو یا معنن من و عن صحیح ہو، یہ بات ایک الگ دو نقطہ ہے نظر کی ہے، مگر اس میں تو روایت باللفظ اور روایت بالمعنی دونوں اعتبار سے تضاد ہے اور اضطراب ہے۔ یعنی یہ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی شخص دوسرے کو مسکین فیض الرحمان صاحب کو سنا رہا ہے، اور مسکین فیض الرحمان صاحب آگے علامہ شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب کو سنا رہے ہیں، اور وہ علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب کو سنا رہے ہیں، اور وہ علامہ امداد اللہ خان صاحب کو سنا رہے ہیں۔ ایک ہی لائن ہے، ایک ہی طریق ہے روات کا، اور سنا کیا رہے ہیں؟ ایک وقت میں بتا رہے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے کھانا کیا، مجھے بھی بلایا اور فلاں کو بھی بلایا، اور دوسرے وقت میں سنا رہے ہیں، یعنی ایک انصاری صحابی نے کھانا کیا، عبد الرحمن بن عوف کو بھی بلایا اور حضرت علی کو بھی بلایا، خود سنا رہے ہیں مجھے بھی بلایا، عبد الرحمن بن عوف کو بھی بلایا۔ دوسرے مقام پر بتا رہے ہیں کسی اور شخص نے نہیں، خود عبد الرحمن بن عوف نے، یعنی میں نے کھانا کیا اور میں نے فلاں فلاں کو بلایا۔ تو جب ایک ہی شخص ایک ہی طریق اور سند اتنی مختلف بات دو جگہ کہہ دے تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ مفتی صاحب کو اختلاط ذہنی ہو گیا ہے۔ مفتی عبد القیوم خان صاحب کو نہیں ہے، میں مثال سمجھا رہا ہوں، یہ تو مفتی اعظم ہے، فتویٰ دیتے ہیں، مگر ایک ہی بات اتنا فرق کے ساتھ جب بات کر دے تو اس کو کسی نہ کسی کو اختلاط ہے۔ اب وہ کس کو ہے اس بندے کو نکالنا ہے روایت میں سے، وہ نکالنا ہے، اور یہ ساری روایت اختلاط ذہنی کے مریضوں کی ہے، ایک بھی نہیں ہے، وہ تین کے تین ہی اختلاط والے ہیں۔ یہ میں آگے آؤں گا جب روات پر تو بات کروں گا۔ یہ اضطراب ہوا
تو جب حدیث میں اتنا اضطراب آ جائے کہ اس میں گھر ہی بدل گیا اور اس میں میزبان ہی بدل گیا، تو گھر اور میزبان اگر بدل گیا تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اسی کے اختلاف نے امام کا نام اور اصل نام ہی بدل دیا؟ سو یہ چونکہ حدیث مضطرب ہے، متنن بھی اور آگے اسنادن بھی بتاؤں گا، متن اور اسناد، متن کی ابھی بات ہو رہی ہے، اس میں اتنا سخت اضطراب ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، چونکہ ایک ہی نقطے پر راوی ہی ایک ہیں اور بات دو مختلف بتا رہے ہیں۔ اگر اتنا اختلاف تھا تو ترمذی اور ابو داؤد نے یہ پھر روایت لی کیوں؟ چلو میں یہ نقطہ بھی شروع میں کلیئر کر دوں، تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، یہ بات میں بتا دوں۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک محدث ایک روایت لے رہا ہے، اس کو ایک سند سے ملی اور اس کا نقطہ نظر یا اس کا پوائنٹ آف ویو یا اس کی ترکیز کسی فرد پر نہیں ہے کہ نماز کس نے پڑھائی کسی نے نہیں پڑھائی، کون تھا کون نہیں تھا، اس کی ترکیز اور توجہ کسی فرد پر نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، کوئی بھی مکتب فکر ہو، جب روایات ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں روایات اور اسانید میں واقع ہوتی ہیں، اس لیے جرح و تعدیل کا فن آیا حفاظت کرنے کے لیے، اس لیے اسماء و رجال کا فن آیا حفاظت کرنے کے لیے، اس لیے علم الحدیث کا فن آیا حفاظت کرنے کے لیے، اسی لیے تو اس کی ترکیز افراد پہ نہیں ہوتی، اس کی ترکیز اس نقطے پر ہوتی ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی۔ کوئی ایک واقعہ پیش آیا، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے شراب پی، پھر نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی تو جس نے بھی پڑھائی وہ غلط پر بیٹھا تو فوری طور پہ حکم آ گیا کہ آج کے بعد اس حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اس کا تعلق فقط آیت کے شان نزول سے ہے، کون کون شریک تھا اور کون کون نہ تھا، افراد پر اس کی ترکیز ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات ذہول ہو جاتا ہے، ذہن سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی انسانوں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ غلطی قرآن میں نہیں ہے، یہ راویوں سے ہو سکتی ہے، اور راویوں کی اسی غلطی کو پکڑنے اور صحیح اور سقیم کا فرق کرنے کے لیے صرف حدیث کی کتابیں نہیں لکھی گئیں، ہزارہ کتب اس کے فن پر اوپر لکھی گئی ہیں۔ اسماء و رجال کی 10-10 ہزار صحابہ اور راویوں کے احوال کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے وطن پر کہ کہاں پیدا ہوا کہاں وفات ہوئی، اوطان پر کتابیں لکھی گئی، ان کی کنیتوں پر کتابیں لکھی گئیں، ان کے نسب پر، کیونکہ ایک نام کے کئی روات تھے، نسبوں پر کتابیں لکھی گئیں، ان کے احوال پر لکھی گئیں، ان کی سیرت پر لکھی گئیں، ان کے تقویٰ پر، ان کے حافظے پر لکھی گئیں۔ پھر روایات میں تطبیق ہے یا تفریق ہے لکھی گئی۔ پھر اس کے بعد اتنا علم اور اتنا فن کائنات انسانی کی تاریخ میں آج تک کسی سبجیکٹ پر اتنا مبسوط علم اور سائنس ڈیولپ نہیں ہوئی جتنا اصول الحدیث کی مختلف براتیں تیار ہوئی۔ اس لیے ہم مطمئن ہیں اگر سند اور روایت میں کہیں غلطی بھی ہو تو وہ غلطی ائمہ فن نے چھوڑی نہیں ہے، گرفت کیے بغیر چھوڑی نہیں ہے، صرف صاحب فن ہونا چاہیے، صاحب، ایسا نہ ہو کہ آپ اس علاج کے لیے ڈسپینسر کے پاس چلے جائیں، نہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اگر کوئی اسپیشلٹی کا کیس ہے تو صرف MBBS کے پاس نہ جائیں، پھر اس کے پروفیسر کے پاس جائیں جو اسپیشلائزڈ ہے۔ یہ مریض کی غلطی ہے کہ کس کے پاس جا رہا ہے، اگر وہ پوریوں والے طبیب کے پاس جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ سبجیکٹ کی اتھارٹی کے پاس جا رہا ہے تو اس کا اشکال دور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہاں ایک خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں، اہل العلم نہیں کہا، کیا بولیے، نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ ان کنتم لا تعلمون۔ آگے دیکھیے، آگے حکم ہے ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں
تو پھر یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل